انسان کو جن چیزوں سے بیداری نصیب ہوتی ہے، کثرت عبادت، کثرت تلاوت کی سعادت نصیب ہوتی ہے، ان چیزوں میں تقلیل غذا یعنی غذا کے کم کھانے کا بہت بڑا اثر ہے۔ ہمارے بہت سے اکابر بزرگان دین ایسے گزرے ہیں، محدثین مفسرین ایسے گزرے ہیں جن کا اصل مشغلہ تو درس حدیث تھا، تدوین حدیث تھا یا تشریح حدیث تھا، اور اس کے پیچھے ان کے چست چاق و چوبند رہنے کی اصل وجہ وہ غذا کی کمی تھی، یعنی تقلیل غذا تھی، کھانے میں سادگی تھی۔ یہ انسان کو یہ چیز بیدار رکھتی ہے۔ ان اکابر کی اصلی اور حقیقی غذا خوراک تو علوم دین ہی تھی۔ یہی وجہ ہے وہ جسمانی غذا بہت ہی معمولی طور پہ کھاتے تھے اور روحانی خوراک کو کثیف غذا پر فوقیت دیتے تھے، گاڑھا کھانا نہیں کھاتے تھے، طاقت موٹی چیزیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ روزانہ ایک دانہ کھجور پر اور کبھی صرف ایک ہی دانہ بادام پر اکتفا کر لیتے تھے۔ طبقات الکبریٰ امام شعرانی رحمہ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا، اور امام بغوی رحمہ اللہ علیہ محی السنہ ابو محمد الحسین بن مسعود تفسیر معالم التنزیل لکھی ہے، مسابی اور شرح السنہ وغیرہ کتابوں کے مصنف، ان کے حالات میں آتا ہے کہ وہ بغیر سالن اور ترکاری کے صرف ایک خشک ٹکڑا روٹی کا کھاتے تھے۔ جب دوستوں نے ان سے اس سادگی پر انہیں ملامت کی تو وہی ٹکڑا زیتون کے تیل سے کھانا شروع کر دیا۔ تذکرۃ الحفاظ میں یہ بات موجود ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ علیہ شارح صحیح مسلم ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے وہ پھلوں اور تر قسم کی غذاؤں سے بہت اجتناب کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ اس قسم کی عمدہ غذاؤں کے کھانے سے بدن میں رطوبت پیدا ہوتی ہے اور نیند آ جاتی ہے، جس سے عبادت، مطالعہ کتب، کتابت علوم میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور یہ بزرگ 24 گھنٹوں میں صرف ایک ہی بار کھانا کھاتے تھے اور سحری کے وقت صرف ایک بار پانی نوش فرماتے تھے، اور پھل فروٹ ترک کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جہاں وہ قیام پذیر تھے وہاں باغوں میں آب پاشی کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں، پانی لگانے کی صورتیں، جس کے جائز اور ناجائز ہونے میں حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے اختلاف تھا۔ اس لیے تقوی اور ورع کے پیش نظر انہوں نے میوے کھانے ترک کر دیے تھے۔ امام محمد بن داود رحمہ اللہ علیہ جو حافظ تھے، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ علیہ انہیں ثقہ اور فاضل کہتے تھے، ان کے حالات میں آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں زمانہ قحط میں نے 40 دنوں میں صرف ایک روٹی کھائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں بھوکا ہوتا تو اس نیت سے سورۃ یاسین پڑھا کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا کہ مجھے سیرابی حاصل ہو جائے اور بھوک سے نجات مل جائے، اور اللہ کریم ان کی حسن نیت کو پھر پورا کر دیتے تھے، وہ سیراب ہو جاتے تھے۔ یہ گردش دورہ اور انقلاب زمانہ دیکھیے کہ ایک وقت وہ تھا جب سورۃ یاسین ظاہری اور باطنی حیات اور زندگی کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی، مگر اس زمانہ میں یہ متبرک سورت صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے وقف ہے ہمارے اس زمانے میں، اور اس زمانے میں لوگ ہر قسم کی ان سے برکات حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ بھی کسی بڑے خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے، ورنہ اکثر لوگ حادثوں میں یا کسی فحش کام میں مشغول ہوتے ہیں، دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جن پہ سورۃ یاسین پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ والے تھے، ان کا قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے یہ لگاؤ تھا، اور اس لگاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ غذا کی قلت کو مقدم رکھتے تھے کہ یہ چیز انسان کے ذہن کو بیدار رکھتی ہے، انسان کے وجود کو بیدار رکھتی ہے۔ بسیار خوری، زیادہ کھانا انسان کو سلا دیتا ہے، انسان کو سست کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے عبادات میں سستی پیدا ہو رہی ہے، علوم میں سستی پیدا ہو رہی ہے، حصول علم میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔